ابا کے انتقال کے بعد اماں نے گھر کا اوپر والا پورشن ایک لڑکے کو کرائے پر دے دیا۔ وہ لڑکا اوپر اکیلا رہتا تھا اور ہمارا بہت خیال رکھتا تھا، مگر چند دنوں بعد محلے والوں نے میری ماں پر الزام لگا دیا کہ ان کا اس لڑکے کے ساتھ کوئی چکر چل رہا ہے۔ جب میری شادی ہوئی تو شوہر نے بھی پہلی رات مجھے منع کر دیا کہ میں اپنی ماں سے کوئی تعلق نہیں رکھوں گی اور نہ ہی کبھی ماں سے ملنے جلنے جاؤں گی، ورنہ وہ مجھے اسی دن طلاق دے کر گھر سے نکال دے گا۔ یوں میں کئی سال میکے نہ گئی۔ ایک دن شوہر کے آفس جانے کے بعد سوچا کہ اسے معلوم بھی نہ ہوگا، میں جلدی سے میکے کا چکر لگا کر آ جاتی ہوں، کیونکہ اماں سے ملنے کا بہت دل کر رہا تھا۔ میں یوں ہی اماں کے گھر پہنچی تو اماں کا رنگ مجھے دیکھ کر اڑ گیا۔ وہ جلدی سے اپنی چادر اٹھانے لگی، مگر جیسے ہی میری نظر سامنے پڑی تو میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا، کیونکہ مبین نے شادی کی پہلی رات ملاقات کے تحفے میں مجھے ایک بہت ہی پیاری رنگ دی۔ میرا شوہر بولا، حورین آج کے بعد تم اپنی امی کے گھر نہیں جاؤ گے، نہیں تو میں تمہیں طلاق دے کر فارغ کر دوں گا۔ میں ہکا بکا رہ گئی تھی۔ میں نے دبی دبی سی آواز میں سوال اٹھایا تو میں بولی، آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ایک لڑکی جس نے اپنی زندگی کے 19 برس اپنی والدہ کے گھر گزارے ہوں، وہ ایک دم سے کیسے اس گھر سے تعلق توڑ سکتی ہے؟ مجھے آپ کی اس بات پر ہرگز اعتراض نہیں ہوتا، مگر ایک انسان کے لیے یہ سب ناقابل برداشت ہوتا۔ مبین بڑے غور سے میری باتیں سنتے رہے، پھر آہستہ سے بولے، تم اپنی طرف سے کوشش تو کر کے دیکھو، جب ہمت ہارنے لگو تو مجھے بتا دینا، میں تمہارے ہاتھ میں طلاق کی کاغذات پکڑا کر تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہاری ماں کے گھر بھیج دوں گا۔ میں خاموش ہو گئی تھی۔ ایک دن کی دلہن شوہر کے ساتھ بحث کرتی اچھی تو نہیں لگتی نا مبین؟ مبین اپنے کپڑے بدل کر دوسری طرف رک کر کے سو گئے، جبکہ مجھے اپنی قسمت پر ہنسی آنے لگی۔ مجھے یہ سوچ کر ہی خوف آ رہا تھا کہ میں اس قدر سخت انسان کے ساتھ زندگی کیسے بسر کروں گی۔ میں شادی کی پہلی رات ہمت ہارنے لگی تھی، مگر پھر صبح میں نے مبین کو بالکل ایک نئے روپ میں پایا۔ وہ اچھے تھے، خیال بھی رکھتے تھے، مگر نہ جانے انہیں میری والدہ سے اس قدر نفرت کیوں تھی کہ وہ ان کا نام سن کر ہی غصے میں آ جاتے۔ میں اپنے میکے کو یاد کر کے چھپ چھپ کر روتی رہتی۔ ایک روز یوں ہی رو رہی تھی کہ مبین کام سے واپس آ گئے۔ وہ بولے، کیا ہوا؟ یوں رو کیوں رہی ہو؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ میں بولی، مجھے اپنی بہن کی یاد آ رہی ہے، اپنی بہن سے ملے بہت دن گزر گئے۔ ایک دم ہی مبین کے ماتھے پر بل پڑ چکے تھے۔ وہ بولے، ثانیہ کی یاد آ رہی ہے یا طیب کی؟ میں ایک دم سے چونک گئی۔ میں بولی، مبین آپ مجھ پر شک کر رہے ہیں؟ طیب صرف ہمارا کرایہ دار تھا اور کچھ نہیں، ہمارے گھر کوئی مرد نہیں تھا، اسی وہ ہمارا خیال کرتا تھا، مگر آپ بھی محلے والوں کی طرح شک کرنے لگے ہیں۔ میں تو ہمیشہ اسے پردہ کیا ہے کیونکہ وہ میرا نامحرم تھا۔ مبین بولے، میں تمہیں اس گھر میں جانے سے صرف اس لیے روکتا ہوں کہ طیب تمہارا نامحرم ہے۔ میں جھگڑا نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے چپ کر گئی۔ طیب ہمارے گھر 5 سال کرایہ دار کے طور پر رہنے آیا تھا۔ جب ابا کا انتقال ہو گیا تھا، ہم دونوں جوان بہنیں تھیں اور ایک اماں تھی، کمانے والا کوئی نہیں تھا، اسے اماں نے اوپر والا پورشن کرائے پر چڑھا دیا۔ پھر میں اور ثانیہ بچوں کو ٹیوشن پڑھانے لگے تو گھر کا خرچہ آسانی سے نکل آتا تھا۔ طیب گھر کے سودا سلف لانے کے لیے اماں کی مدد کر دیا کرتا تھا۔ دل تو چاہتا تھا کہ میں مبین سے یہ سوال پوچھوں کہ جب شادی سے پہلے طیب ہمارے گھر میں رہتا تھا تو تب کچھ نہیں ہوا، اور اب گڑی تو گڑی ملنے کے لیے گھر جاؤں گی تو کیا ہو جائے گا؟ لیکن خیال آیا کہ شادی سے پہلے اماں نے بتایا تھا کہ طیب تمہاری شادی کے بعد اوپر والا پورشن چھوڑ کر چلا جائے گا۔ میں ایک دم سے پرجوش ہو گئی تھی۔ میں سوچا طیب اب تک تو گھر چھوڑ کر چلا گیا ہوگا، اگر یہ بات کسی طرح مبین کو پتہ چل جائے تو ہو سکتا ہے وہ مجھے جانے کی اجازت دے دے، لیکن گھر کا حال احوال میں کیسے معلوم کرتی؟ مبین نے تو مجھ سے موبائل تک لے رکھا تھا اور یہ بھی کہہ دیا تھا کہ نہ تو تم نے اپنی بہن سے رابطہ کرنا ہے اور نہ ہی اپنی امی سے۔ مجھے اماں سے زیادہ ثانیہ کی فکر تھی، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر گھبرا جایا کرتی تھی۔ میں انہیں باتوں کو سوچ رہی تھی جب ہمارے گھر کی گھنٹی بجی۔ میں دروازہ کھولا تو سامنے المیرا کھڑی تھی۔ المیرا میرے شوہر کی اکلوتی بہن تھی۔ وہ شادی کے 2 مہینے بعد پہلی دفعہ میرے گھر آئی تھی۔ میں نے بڑے پرجوش انداز میں اس کا استقبال کیا تھا۔ میں اس کا بیگ دیکھ کر سمجھ چکی تھی کہ وہ میرے گھر ٹھہرنے آئی تھی۔ میں خوش ہو گئی کیونکہ مبین تو آدھا دن آفس میں ہوتے تھے اور آدھا دن اپنے دوستوں کے ساتھ۔ ان کے پاس نہ تو گھر کے لیے وقت تھا اور نہ ہی میرے لیے۔ میں سوچا کہ چلو المیرا کے ساتھ میرا دل لگ جائے گا۔ شام کے جب مبین آفس سے واپس لوٹے تو بولے، حورین، میں ہفتہ بھر کے لیے کام کے سلسلے میں شہر سے باہر جا رہا ہوں، اس لیے میں المیرا کو تمہارے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ تم نے المیرا کا بہت خیال رکھنا ہے، اسے بلا وجہ گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں دینی۔ المیرا ہنس کر بولی، کیا ہو گیا ہے آپ کو بھائی؟ آپ پہلے تو ایسے نہیں تھے۔ مبین بولا، جیسے جیسے میں دنیا کو سمجھنے لگا ہوں ویسے ویسے میرا اعتبار ہر انسان سے اٹھ گیا ہے۔ مجھے مرد ذات پر بالکل بھی بھروسہ نہیں ہے۔ مرد کبھی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے۔
المیرا اپنے بھائی کی باتیں سن کر حیران رہ گئی۔ وہ بولی بھائی آپ پہلے تو ایسی سوچ نہیں رکھتے تھے۔ میں مبین کا سامان پیک کرنے کے لیے کمرے میں چلے گئی تھی۔ مبین بھی میرے پیچھے کمرے میں آ گئے۔ وہ بولے حرین میں نے آج جو باتیں کی ہیں ان پر عمل کرنا۔ میں تم سے آ کر ایک بات پوچھوں گا۔ میں نے سر ہلا دیا تھا۔ مبین گھر سے چلے گئے تو میرا دل عجیب سے وسوسوں کے باعث پریشان ہو گیا۔ مبین جیسے بھی تھے اپنے کام سے کام رکھتے تھے۔ میں شوہر کی غیر موجودگی میں میرا اداس ہونا ایک فطری سی بات تھی۔ المیرا نے میری پریشانی بھانپ لی۔ وہ بولی حرین بھابی ہم آپ کی بہن ثانیہ کو یہاں بلا لیتے ہیں۔ آپ کی اداسی بھی دور ہو جائے گی اور مزہ بھی آئے گا۔ میں نے منہ لٹکا کر اسے بتایا کہ مبین نے مجھے منع کر رکھا ہے۔ شادی کے بعد سے اب تک نہ تو میری کبھی گھر والوں سے فون پر بات ہوئی ہے اور نہ ہی میں کبھی گھر گئی ہوں۔ المیرا حیران رہ گئی تھی۔ وہ بولی مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ میرے بھائی کو ہو کیا گیا ہے، وہ تو کبھی بھی ایسے نہیں تھے۔ پھر المیرا نے مجھے مشورہ دیا کہ میں گھر جا کر ان سے مل لوں، مگر میں نے انکار کر دیا کیونکہ مجھے المیرا پر شک ہو گیا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ مبین نے المیرا کو میری جاسوسی پر چھوڑا ہو۔ المیرا نے میرے سامنے بہت سی قسمیں کھائیں، وعدے کیے کہ اس بات کا بھائی کو کبھی علم نہیں ہوگا، مگر میں اس پر یقین نہیں کر پائی، اسے اس کی پیشکش کو ٹھکراتی رہی۔ دراصل میں نہیں چاہتی تھی کہ مبین مجھ سے ناراض ہو کر مجھے گھر سے نکال دے، کیونکہ میں ایک بار پھر اماں کے رحم و کرم پر نہیں رہنا چاہتی تھی۔ میری اماں اچھی عورت نہیں تھی، وہ بھی اس معاملے میں بہت سخت تھی، مگر المیرا ہفتے میں 2 بار مجھ سے ملنے آتے تھے۔ ہر لمحہ وہ مجھے احساس دلاتی کہ میں اپنا خیال رکھوں۔ وہ کہتی تھی حرین تم کیوں ہر وقت اداس رہتی ہو؟ جب بھائی تمہاری اتری ہوئی شکل سے تنگ آ کر کہیں اور دل لگا بیٹھیں گے تب خود کو ٹھیک کرو گی کیا؟ میں ہنس کر کہتی المیرا تمہارے بھائی نے کبھی غور سے میری شکل تک نہیں دیکھی۔ شادی کے شروع کے دنوں سے ہی وہ مجھ سے بیزار ہے، لیکن وہ ہر دفعہ یہی کہتی کہ یہ تمہارا وہم ہے۔ اسی وہ مجھے پارلر لے جانے لگی۔ 2 بار پارلر وہ خود مجھے لے کر گئی۔ اب مجھے بہتری محسوس ہونے لگی، یوں لگنے لگا کہ میں مردہ نہیں ہوں بلکہ جیتی جاگتی انسان ہوں۔ اسے 3ری دفعہ میں خود ہی پارلر چلی گئی، مگر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ مجھے آج کے دن کی زندگی کا سب سے بڑا سرپرائز ملے گا۔ میں پارلر پہنچی تو وہاں پر ثانیہ پہلے سے موجود تھی۔ اس کا کام ہو چکا تھا، وہ بس واپس لوٹنے ہی والی تھی۔ ہم دونوں کی نظریں ایک دوسرے پر پڑی تو میں بھاگ کر اسے گلے سے لگا لیا تھا۔ وقت ایک لمحے کے لیے تھم گیا تھا۔ ہم دونوں ہی بڑی دیر تک روتی رہی۔ پھر میں بولی کیسی بہن ہو تم؟ ان 3 سالوں میں کبھی پلٹ کر میری خبر نہیں لی، یہ بھی نہیں سوچا کہ بہن زندہ بھی آئی یا مر گئی۔ اس کا شوہر اس کے ساتھ برا سلوک تو نہیں کر رہا؟ ثانیہ ادھر ادھر نظر چرانے لگی۔ اس کا چہرہ سخت پڑ چکا تھا۔ وہ بولی معاف کرنا حرین، میں بہت زیادہ مصروف ہو چکی تھی۔ تبھی ثانیہ کی ملازمہ آگے بڑھی اور بولی بیگم صاحبہ یہ بچے آپ کے پاس آنے کی ضد کر رہے ہیں۔ میں نے ملازمہ کی طرف دیکھا تو اس کے پاس 2 بچے تھے، ایک اس نے گود میں اٹھایا ہوا تھا تو دوسرے نے اس کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ وہ دونوں بہت پیارے لگ رہے تھے۔ میں بولی ثانیہ یہ بچے کس کے ہیں؟ ثانیہ گھبرا گئی۔ اس بات کا جواب اسی ملازمہ نے دیا۔ وہ بولی یہ دونوں بچے ثانیہ باجی کے ہیں۔ اس کے الفاظ سن کر میرا دماغ چکرا گیا۔ میری بہن نے شادی کر لی، مجھے بتایا تک نہیں تھا۔ ایک بار پھر سے میرے زخم ہرے ہو چکے تھے۔ میں بولی ثانیہ تم نے ثابت کر ہی دیا کہ سوتیلے بہن بھائی ہمیشہ سوتیلے ہی رہتے ہیں۔ اگر تم میری سگی ہوتی تو تم میری فکر ضرور کرتی، تم مجھے یہ بھولنا چاہتی۔ ہم دونوں نے مل کر بچپن گزارا تھا، میں تم پر جان چھڑکتی تھی۔ ابا جب بھی ہمارے لیے کھلونے لاتے تو سب سے پہلے کھلونے میں تمہارے سامنے رکھ دیا کرتی اور کہتی جو پسند ہو وہ اٹھا لو۔ کبھی تمہارے ساتھ ضد نہیں کی، بلکہ تمہیں اپنے ہاتھوں سے نوالے بنا بنا کر کھلائے، لیکن تم نے سب کچھ بلا دیا۔ میں رونے لگی تھی، جبکہ ثانیہ پریشان سی کھڑی کچھ لمحے مجھے دیکھتی رہی، پھر بولی مجھے دیر ہو رہی ہے اور اپنے بچوں کو لے کر باہر نکل گئی۔ میں حیران سی وہیں کھڑی رہ گئی۔ پھر میں بھی پارلر سے ایسے ہی واپس لوٹ گئی تھی۔ گھر آ کر میں بڑی دیر پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی تھی۔ میری بہن مجھ سے غیروں کی طرح مل کر جدا ہو گئی، کوئی اپنائیت ہی نہیں ابھری تھی اس کی آنکھوں میں۔ اور پھر اس کے 2 بچے دیکھ کر مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا، کاش اللہ تعالیٰ مجھے بھی اولاد دے دیتا، کم از کم اس دنیا میں کوئی رشتہ تو میرا اپنا ہوتا۔ شام میں جب مبین گھر لوٹے مجھے اس طرح بری حالت میں دیکھ کر گھبرا گئے۔ وہ بولے کیا بات ہے حرین، سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ میں نفی میں سر ہلا دی اور ایک بار پھر سے رونے لگی۔ میں بولی مبین مجھے اولاد چاہیے۔ مبین بڑے غور سے مجھے دیکھتے رہے، پھر بولے 3 سال ہو گئے ہیں مجھے بھی اولاد جیسی نعمت کے لیے ترستے ہوئے، مگر میں نے تم سے اس بات کا ذکر نہیں کیا کیونکہ میں تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن آج تم نے یہ بات کر ہی دی ہے تو سنو، میں بھی تمہاری طرح اولاد کی طرح ترستا رہتا ہوں۔ میرا بھی دل کرتا ہے کہ میرے اس گھر میں ننھے سے بچے کھیلتے ہوئے نظر آئیں، مگر تم فکر مت کرو، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کے ہاں دیر ہے مگر اندھیر نہیں۔ اتنا کہہ کر مبین اٹھ کر واش روم میں چلے گئے، جبکہ میں سوچتی رہ گئی کہ مبین اوپر سے جیسے بھی سخت نظر آتے ہیں اندر سے میرا احساس کرتے ہیں، مجھے تکلیف نہیں دیتے، اس سے بڑھ کر مجھے اور کیا چاہیے تھا۔
میں نے سوچ لیا تھا کہ میں کل لیڈی ڈاکٹر کے پاس جا کر اپنا چیک اپ ضرور کراؤں گی۔ صبح جیسے ہی مبین گھر سے نکلے میں بھی تیار ہونے لگی۔ 10 بجے میں ہاسپٹل پہنچ چکی تھی اور خوش قسمتی سے مجھے نمبر بھی جلدی مل گیا۔ میں نے لیڈی ڈاکٹر سے اپنا چیک اپ کروایا۔ لیڈی ڈاکٹر بولی آپ بالکل تندرست ہیں، آپ میں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں ہے۔ اگلی بار اپنے شوہر کو بھی اپنے ساتھ لائیے گا تاکہ پتہ چل سکے کہ آپ ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم کیوں ہیں۔ میں بڑی خوش تھی، میرے سر سے بوجھ اتر گیا تھا۔ شکر تھا کہ مجھے کسی قسم کا کوئی نقص نہیں تھا۔ میں باہر نکلی تو دل کے مریضوں کے وارڈ کی طرف طیب کو جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس نے ڈاکٹر والا یونیفارم پہن رکھا تھا۔ کیا وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکا تھا؟ جب وہ ہمارے گھر کرایہ دار کی حیثیت سے رہتا تھا تو وہ ڈاکٹر کی تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ اس غرضی دنیا میں جب وہ شناسا چہرہ نظر آیا تو میں خود پر قابو نہ رکھ سکی اور بھاگ کر طیب کے پاس جا پہنچی۔ وہ پہلی نظر میں ہی مجھے پہچان چکا تھا۔ وہ بولی حورین، تم اندازہ بھی نہیں کر سکتی کہ تمہیں ایسے دیکھ کر میں کتنا خوش ہوں، لیکن ایک بات کہوں، تم نے اپنے شوہر سے اب تک علیحدگی اختیار کیوں نہیں کی؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ تم اس دنیا میں تنہا ہو، تمہارا کوئی نہیں ہے؟ تو تم غلط ہو، میں تمہارا بھائی ہوں۔ تم اس سخت انسان سے چھٹکارا حاصل کر کے میرے گھر آ سکتی ہو۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ تم اس طرح کے انسان کے ساتھ اب تک کیسے گزارا کر رہی ہو۔ تمہارے شوہر مبین نے دوسری شادی کر کے 3 بچے بھی پیدا کر لیے ہیں، مگر تم ابھی بھی اس کے ساتھ رہ رہی ہو۔ طیب کی باتیں سن کر مجھے چکر آنے لگے، میرے سامنے زمین گھومنے لگی۔ اتنی دیر میں طیب کو ایک نرس بلانے آ گئی۔ وہ بولی ڈاکٹر صاحب مریض کی حالت بگڑ رہی ہے، آپ جلدی سے آ جائیے۔ طیب مجھ سے پھر ملنے کا کہہ کر آگے بڑھ گیا، جبکہ میں نے بینچ پر بیٹھ کر سہارا لیا۔ میں بڑی مشکل سے گھر پہنچی، مجھے طیب کی باتوں کی سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ پھر میں سامنے ثانیہ کی ڈری سہمی شکل گھوم رہی تھی اور وہ 2 بچے جو بہت جانے پہچانے سے لگ رہے تھے، مگر ان کی شکل ثانیہ سے نہیں ملتے تھی۔ مجھے لگا تھا میری بہن نے میری زندگی برباد کی ہے، مگر طیب تو 3 بچے کہہ رہا تھا اور اس دن ثانیہ کے ساتھ تو 2 بچے تھے۔ آخر کیا معاملہ تھا جو مجھ سے چھپایا گیا تھا؟ اف خدایا، یہ کیا ہو گیا تھا؟ میں نے خود کو بڑی مشکل سے سنبھالا تھا۔ میں گھر کے باہر جا کر کھڑی ہو چکی تھی۔ میں نے ٹیکسی روک کر اسے اپنے والد کے گھر کا پتہ دیا۔ میں پرانی گلیوں سے گزرتی جا رہی تھی اور میرا بچپن بھی میرے سامنے بھاگتا دوڑتا چلا جا رہا تھا۔ میں 4 سال کی تھی جب امی انتقال کر گئی تھی۔ ابو کو لوگوں نے سمجھایا کہ بیٹے کے لیے ماں ضروری ہوتی ہے، اس لیے ابا نے دوسری شادی کر لی۔ میری سوتیلی امی گھر میں آ گئی۔ وہ بہت اچھی خاتون تھی، میرا بہت خیال رکھتی۔ پھر ان کے گھر ایک ننھی سی پری ثانیہ نے آنکھ کھولی تو امی بولی یہ تمہاری بہن ہے اور دوست بھی ہوگی، تو تم دونوں ایک دوسرے کا بہت خیال رکھنا۔ ہم دونوں ایک ساتھ بڑی ہو رہی تھی، کبھی سگی یا سوتیلی کا فرق محسوس نہیں کیا۔ ابا بہت خوش تھے کہ میری بیٹی کو ماں اور بہن دونوں مل گئی ہیں۔ پھر ابا بھی انتقال کر گئے۔ اتنی دیر میں میرے گھر کا دروازہ آ چکا تھا۔ میں ٹیکسی والے کو کرایہ دے کر اتر چکی تھی۔ ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی کہ میں کیسے گھر جاؤں، کیسے ثانیہ کا سامنا کروں جس نے مجھ سے میرا سہاگ ہی چھین لیا۔ مگر میری سوچ بالکل غلط تھی، کہانی تو بالکل اس کے برعکس تھی۔ میں نے ایک دم سے دھکا مار کر دروازہ کھولا تو سامنے 3 بچے کھیل رہے تھے اور تینوں بچوں کی شکل میرے شوہر مبین سے ملتی تھی۔ ایک بچہ بھاگتے ہوئے نیچے جا گرا۔ تبھی اندر کمرے سے مجھے مبین کی آواز سنائی دی۔ وہ بولا سنبھل کر میرے بیٹے ورنہ چوٹ لگ جائے گی۔ میرا شک صحیح ثابت ہوا تھا۔ میں نے کتنی دعائیں مانگی تھی کہ طیب کی باتیں جھوٹی ثابت ہو جائے، مگر اس کی ہر بات سچی ثابت ہوئی۔ میں آگے بڑھی تو میری نظر امی اور مبین پر پڑی۔ وہ دونوں کھانا کھا رہے تھے اور ایک دوسرے کے منہ میں نوالے ڈال رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں بولی مبین یہ کیا بےہود کی ہے؟ مبین میری طرف دیکھ کر سہم گیا، جبکہ امی بڑے دھیرج اور دلیری سے بولی یہ بےہود کی نہیں ہے، مبین میرا شوہر ہے۔ تبھی میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ مجھے ابا کی موت یاد آنے لگی تھی۔ ابا کے انتقال کے بعد امی تنہا رہ گئی تھی۔ انہوں نے اپنی سگی بہن کو اپنے پاس رہنے کے لیے بلا لیا تھا۔ وہ امی سے 10 سال چھوٹی اور کنواری تھی، مگر وہ ہو امی جیسی ہی تھی۔ تبھی میں اور ثانیہ بھی انہیں امی کہنے لگے تھے۔ پھر ابا بھی انتقال کر گئے۔ اتنی دیر میں میرے گھر کا دروازہ آ چکا تھا۔ میں نے جا کر مبین کا گریبان پکڑ لیا تھا۔ میں بولی یہ سب کیا ہے؟ تو وہ بولا حورین میں جانتا ہوں کہ میں غلط ہوں، میں تمہاری زندگی تباہ کر دی، تمہیں تمہارے حصے کی خوشیاں نہ دی، اولاد بھی جان بوجھ کر پیدا نہیں کی، کیونکہ ہماری بارات والے دن مجھے تمہاری خالہ سے محبت ہو گئی تھی۔ میں نے چھپ کر ان سے نکاح کر لیا اور تمہیں جھوٹ بول کر یہاں آنے سے روکے رکھا کہ تمہاری خالہ کا طیب کے ساتھ چکر ہے، اور تمہیں بدکردار عورت کا داغ دے دیا۔ اور جب تمہاری بہن ثانیہ کو علم ہوا تو اس نے بہت ہنگامہ مچایا۔ اسے بچنے کے لیے میں نے اس کی شادی طیب سے کروا دی، کیونکہ وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ میں نے ثانیہ سے کہا تھا کہ اگر تم نے کبھی حورین سے ملنے کی کوشش کی یا اسے سچ بتایا تو میں طیب کو مروا دوں گا۔ وہ ڈر گئی، اسے اس نے تم سے کوئی بات نہیں کی۔ حورین پلیز مجھے معاف کر دو۔ میں نے مبین کے منہ پر زوردار تھپڑ مارا، بولی مجھے ابھی اور اسی وقت طلاق دے دو۔
ارم خالہ جنہیں ہم ساری عمر امی کہتے رہے، وہ بولی مبین تم اس لڑکی کو ابھی اور اسی وقت طلاق دے دو، کیوں اسے معافی مانگ رہے ہو؟ مبین نے مجھے طلاق دے دی مگر مجھے طلاق کا کوئی دکھ نہیں ہوا۔ میں سیدھی طیب کے ہاسپٹل پہنچ گئی، اسے سب کچھ بتا دیا، وہ مجھے اپنے گھر لے گیا۔ میں اور ثانیہ ایک دوسرے سے لپٹ کر بہت دیر تک روتی رہی۔ ثانیہ نے ہاتھ جوڑ جوڑ کر مجھ سے معافی مانگی کہ وہ میرا گھر نہ بچا سکی۔ وہ دونوں بچے ثانیہ اور طیب کے تھے، دونوں کی شکل طیب سے بہت ملتی تھی۔ میں 2 سال تک طیب کے گھر ہی رہی، پھر اس نے میری شادی اپنے دوست اکبر سے کرا دی۔ وہ بہت ہی اچھا انسان ثابت ہوا۔ میرے شوہر اکبر نے میری زندگی میں اتنی خوشیاں بھر دی کہ میں اپنی پچھلی زندگی کو مکمل طور پر بھول گئی۔ میں نے اپنے پہلے شوہر مبین اور ارم خالہ کا معاملہ اپنے اللہ پر چھوڑ دیا تھا۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی اور سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔